بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 110 ہے، اور جو مضمون پچھلے درس سے شروع ہوا تھا سیدی احمد الشریف السنوسی رحمہ اللہ، آج اس کا ایک اور حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ماقبل میں ہم نے پڑھا جی کہ امیر شکیب ارسلان وہ فرما رہے تھے کہ میں پھر مرسین میں سید سنوسی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا زیارت کے لیے، تو انہوں نے پھر مجھے جانے کی اجازت دینے سے انکار کیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک اپنے لیے شہر میں کرائے کے مکان کا بندوبست نہ کریں تو تب تک میرے ہی پاس یہاں پر سکونت اختیار کریں۔ تو شکیب ارسلان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے اس بہادر سید کی باتیں جو سنی تھی اس سے کہیں زیادہ میں نے ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا پایا، یعنی جو اشعار انہوں نے ان کے حق میں بنائے تو اس میں یہی بات کی کہ جو کانوں سے سنی تھی ان کے متعلق جو صفات وہ بہت کم تھی، بجائے اس کے کہ جو میں اب اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو اپنے آنکھوں دیکھی صفات وہ بہت زیادہ ہے۔ اب آگے اسی کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں رأیت فی السید حبرا جلیلا، میں نے سید کو دیکھا بڑا نیک عالم، و سیدا عطریفا ایک خوبصورت سردار، و استاذا کبیرا بہت بڑے استاذ، من انبل من وقع نظری علیہم مدت حیاتی، ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے جن کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، جلالت قدر بڑی شان والے، وصراوت حال ورجاجت عقل مروت اور سخاوت والے، بردبار عقل والے، وسجاجت خلق نرم اخلاق والے، وکرم محضت وسرعت فہم نوازنے والے اور زیرک، وسداد رأی مضبوط درست رائے والے، وقوت حافظت اور مضبوط حافظے والے، مع الوقار الذی لا تعز من جانبہ الوداع، ان باتوں کے ساتھ ان میں ایسا وقار تھا جو ان کی طرف سے سکون اور اطمینان کو کم نہیں کرتا تھا، والورع الشدید فی غیر رعاء ولا سمعت، اور انتہائی ورع اور تقوی والے، ایسے ورع اور تقوی والے جس میں نام و نمود اور شہرت نہ ہو، یعنی میں نے ان میں ایسی شخصیت کو دیکھا۔ پہلا لفظ یہاں پر غطریفاً، غطریفاً یہ خوبصورت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع غطاریف آتی ہے یا غطارفتن، یہ خوبصورت کو کہا جاتا ہے، اور اس طرح بعض حضرات نے اس کا معنی سردار بھی کیا ہے، سخی کے ساتھ بھی کیا ہے، مختلف معنی اس کے آتے ہیں۔ یہ باب تفاعل سے تعطرفن تغطرفن یہ آتا ہے تکبر سے چلنے کے معنی میں۔ اگلا لفظ ہے جی انبلا، نبلا سے ہے، یہ باب نصر سے یہاں استعمال ہوا ہے، نبلن شرافت میں غالب ہونے کو کہا جاتا ہے۔ باب کرما سے اگر اس کو لیا جائے نبالتن، مصدر اس کا پھر کرما سے آئے گا، شریف ہونے کے معنی میں، نجیب و شریف ہونے کے معنی میں، اور اس کے علاوہ یہ باب افتعال سے استعمال ہو سکتا ہے، باب افتعال سے انتبالن مرنا اور بدبودار ہونے کے معنی میں۔ اگلا لفظ ہے جی سراوت حال، سراوتہ سروہ، یہ باب نصر سے سرون، کرما سے سراوتن اور باب سمعہ سے بھی آ سکتا ہے۔
صاحب مروت ہونا یا سخی ہونے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. باب مفاعلہ سے اگر اس کو لیا جائے تو مساراتن آتا ہے، مساراتن یا مساراتن، ایک دوسرے پر فخر کرنا. اس کے علاوہ یہ باب انفعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، انصراءن، غم دور ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ باب استفعال، استراءن، یہ چننے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ ہے جی رجاجتا، رجاجہ، رجاحتا، رجاحہ، رجح سے ہے. یہ باب ضربہ اور باب نصرہ سے رجاجتن یا رجاحتن یا رجحانن، اسی طرح باب نصرہ سے رجوحن بھی آ سکتا ہے. سب کا معنی رجاجتن ہو، رجاحتن ہو تو حلیم و بردبار ہونے کے معنی میں آئے گا. یہ بعض کتابوں میں یہاں پہ رجاجت آیا ہوا، اسی لیے زبان پہ وہ آ رہا ہے. رجاحہ تو رجحانن اور رجوحن یہ جھکنے کے معنی میں پھر آئے گا. اس کے علاوہ اس کو جب ہم باب افعال پر لے جائے ارجاحن تو بھی یہ ارجاحن باب افعال سے اور باب تفعیل سے ترجیحن، جھکا دینے کے معنی میں آتا ہے. باب تفاعل سے لیا جائے ترجحن تو غالب اور برتر ہونا. اگلا لفظ ہے جی سجاحتن، سجاح سے ہے. یہ بھی ماقبل کی طرح ہی ہے. سجاحہ یہ باب سمعہ سے اگر آ جائے تو سجاحن تینوں حرکات کے ساتھ، سجاحن جیم کے حرکت کے ساتھ متحرک الاوسط، اور سجاحتن اخلاق کا نرم ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اس کو اگر ہم باب افعال پر لی، اسجاحن مصدر اس کا آئے گا معاف کرنے کے معنی میں. اور اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے تسجیحن، یہ اشارہ اور کنایہ کرنا، اشارے اور کنایے میں بات کرنا، اس معنی میں پھر یہ آئے گا. سداد، سدد سے ہیں. باب نصرہ سے سدن، جیسے کہا جاتا ہے سدن للباب، تو سدن بند کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور باب ضربہ اور سمعہ سے سددن یہ آتا ہے، سددن اور سدادن دونوں طرح سے درست ہونے کے معنی میں، سیدھا ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور باب افعال سے اگر اس کو لیا جائے اسدادن تو یہ سیدھا ہونے کے معنی میں آتا ہے. اور باب تفعیل سے تسدیدن، براہ راست، یہ راہ راست کی طرف رہنمائی کرنا، سیدھا کرنا، اس معنی میں آتا ہے. آخری لفظ ہے جی الوداع، یہ وداع سے ہے. باب کرمہ سے استعمال ہوتا ہے وداعتن، مصدر اس کا آتا ہے مطمئن ہونے کے معنی میں. جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. سمعت انه لا يرقد في الليل اکثر من 3 ساعات، میں نے یہ سنا تھا کہ وہ رات کو 3 گھنٹوں سے زیادہ نہیں سوتے. ويقضي سائر ليله في العبادة والتلاوة والتہجد، اور پوری رات عبادت، تلاوت اور تہجد میں صرف کرتے ہیں. ورأيته مرارا تنفج بين يديه الصفر الفاخرة اللائقة بالملوك فيأكل الضيوف والحاشية ويجتزي هو بطعام واحد لا يصيب منه إلا قليلا وهكذا هي عادته. میں نے کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا کہ آپ کے سامنے نہایت ہی عمدہ قسم کے کانے دسترخوان پر، جو کہ بادشاہوں کے لائق ہوتے تھے، چنے جاتے تھے. مہمان اور آپ کے خاص لوگ اس سے کھاتے تھے، مگر بذات خود آپ ایک ہی قسم کے خوراک یعنی ایک ہی قسم کے کھانے پر اکتفا کرتے اور اس میں سے بھی بہت تھوڑا سا کھاتے. یہی ان کی عادت تھی. یہاں پر 2 لفظ ہے جی. پہلا تنفجو،
नफजा से है, नफजा ये बाब नसरा से, नफजन नुफूजन दोनों तरह से जाहिर होने के माना में आता है। ये अगर बाब तफाउल से लिया जाए तनफुजन तो फिर बुलंद होने के माना में आएगा, और बाब इस्तिफाल से अगर इसको हम ले इस्तिनफाजन तो ये भी जाहिर करने के माना में आएगा। अगला लफ्ज़ है जी यजतज़िउ जज़ा। बाब फतह से जज़अन जज़ा में तक़सीम करना आता है। बाब इफ़ाल से लिया जाए तो बाब इफ़ाल से इजज़ाअन तसल्ली देने के माना में ये आता है, कानिअ बनाने के माना में आता है। और बाब तफ़ईल से तजज़ियतन तक़सीम करने के माने में ये इस्तेमाल होता है। यहाँ ये बाब इफ्तिआल से इस्तेमाल हुआ है इज्तिज़ाअन, किसी चीज़ पर इक्तिफ़ा करना, और यही बाब तफ़ाउल से भी इसी माना में इस्तेमाल होता है। जी बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। वलहु मजलिसन कुल्ल यौमिन बैन सलाते अज़्ज़ुहर वल असर लितनावुल अश-शाय अल-अख़ज़र अल्लज़ी युअस्सिरुहु अल-मुग़ारबतु। और रोज़ाना ज़ोहर और असर के दरमियान आपकी मजलिस में जो दूसरे लोग हाजिर होते थे, यानी लोग जो आपकी मजलिस में होते थे, तो उस मजलिस में एक सब्ज़ चाय वो हाजिर की जाती थी, तनावल की जाती थी, जिसको अहले मगरिब ने ईजाद किया था। फ़यअमुरु बिहुज़ूरि मन हुनाका मिनल अज़याफ़ व रिजालुल मइय्यति। तो वहाँ पर जो भी मेहमान होते या जो भी मजलिस में हाजिर लोग होते तो इनको इसमें हाजिर होने की दावत दी जाती, शरीक होने की दावत दी जाती। वयतनावल कुल्लु मिनहुम सलासत अक़दाह शायिन ममज़ूजन बिल अंबर। इनमें से हर एक आंबर मिली चाय के 3 कप उठा लेता, यानी 3 कप वो पी लेता। फ़अम्मा हुआ फ़यतहामा शुर्ब शाय लिअदम मलाअमतिही लिसिहतिही। लेकिन सैयद रहमहुल्लाह अपनी तबीयत के मुवाफ़िक़ न आने के बिना पर चाय पीने से एहतराज़ बरतते। वक़द यतनावल क़दहम मिनन नाअनाइ। लेकिन कभी कभार आप अर्क़ पुदीना का एक कप उठा लेते। यतहामा हमा से है, ये बाब ज़रबा से हमयन और हिमायतन दोनों तरह के मज़दर इसके इस्तेमाल होते हैं। हिमयतन भी आ सकता है। हमयन और हिमायतन जब हो तो ये रोकने के माना में आता है, और अगर हिमयतन आ जाए तो फिर परहेज़ कराने के माना में ये इस्तेमाल होगा। बाब समिआ से हमीयतन, हमीयतन किसी काम के करने से जब बंदा नाक चढ़ाए, यानी उसको नापसंद करे उस काम को करने से, तो उसको कहा जाता है। ये यहाँ पर बाब तफ़ाउल से इस्तेमाल हुआ है तहामियन बचने के माना में, और बाब मुफ़ाअला से मुहामातन हिमायत करने के माना में आता है। मलाइमतहु लाइमा से है, यहाँ पर ये बाब मुफ़ाअला से इस्तेमाल हुआ है मुलाअमतन। मुलाअमतन ये कहा जाता है मुवाफ़िक़ होने को। इसको अगर हम बाब करुमा से ले ले तो करुमा से मलअमतन जलील होना या लुअमन ये भी जलील और बखील होने के माना में आता है। और अगर बाब फतहा से इसको लिया जाए तो लअमन इसका मज़दर आएगा, कमीनगी की तरफ निस्बत करना। बाब तफ़ईल से इसका तलईमन मज़दर आता है, ऐसा काम करना कि जिसकी वजह से लोग कमीना कहे। और बाब इस्तिफ़ाल से इस्तिलामन ये कमीनों में शादी करने को कहा जाता है। आखिरी लफ्ज़ है जी अन्नाना। नाना इसका मुफरद
नअनअतन या नअनाअतन आता है, पुदीने को कहा जाता है। اور باب فعلل سے یہ استعمال ہوتا ہے، مصدر اس کا نعنعتن آئے گا، ہکلاہٹ ہونا، اور باب تفعلل سے تنعنعن مضطرب ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائڈ کی طرف۔ ومن عادته انه يوقد في مجالسه غالبا الطیبہ، ان کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ اکثر اوقات اپنے مجلسوں میں خوشبو سلگاتے ہیں۔ وَيَنْبَسِطُ السَّيِّدُ إِلَى الْحَدِيثِ، اور اکثر گفتگو کے لیے بے تکلفانہ طرز اختیار کرتے تھے۔ وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِهِ فِي قِصَصِ رِجَالِ اللَّهِ وَأَحْوَالِهِمْ وَرَقَائِقِهِمْ وَسِيَرُ سَلَفِهِ السَّيِّدُ محمد ابن علی ابن السنوسی، ان کی اکثر باتیں اللہ والوں کے قصے، احوال، ان کی رقت، اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں، یعنی سید محمد ابن علی ابن سنوسی اور سید مہدی وغیرہما من الاولیاء والصالحین، اور ان کے علاوہ دوسرے اولیاء اللہ اور نیک صلحاء لوگوں کے بارے میں باتیں ہوتی۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي الْعُلُومِ قال قولا سدیدا، اور جب علمی باتیں کرتے تو بالکل مضبوط بات کرتے۔ سواء فی العلم الظاہر والباطن، یعنی چاہے علوم ظاہرہ میں ہو یا علوم باطنہ میں، بالکل مضبوط اور نپی تلی بات ارشاد فرماتے۔ جی یہاں پر ایک ہی لفظ ہے وَيَنْبَسِطُ، بسطہ سے ہے، بسطہ یہ باب نصارہ سے بسطن پھیلانے کے معنی میں، فضیلت دینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ یہاں یہ باب انفعال سے استعمال ہوا ہے، انبساطن بے تکلف ہونے کے معنی میں، اور اگر باب تفاعل سے لیا جائے تو باب تفاعل سے لینے کی صورت میں بھی یہی معنی آئے گا، سیر و تفریح کرنا بھی آ سکتا ہے۔ باب تفعیل سے اگر اس کو لیا جائے تبسیطاً، تبسیطاً یہ پھیلانے کے معنی میں پھر آئے گا۔ جی تو عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔